آج ہم ڈرگز کے بارے میں بات کریں گے۔ ڈرگز ایک ایسی دوائی یا کیمیائی مادہ ہے جسے نگلنے پر جسمانی اور دماغی عوارض لاحق ہوتے ہیں۔ یہ مختلف پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کو مختلف مرائض اور مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے مختلف جرائم بھی سرزد کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ڈرگز یا نشے کی چیزیں نگل کر سانس کے ذریعے، زبان کے نیچے رکھ کر یا ٹیکے کے ذریعے استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر ہم ڈرگز کی ٹائپ کی طرف آئیں تو پہلے کنیبس یا میریجوانا کو ڈسکس کریں گے۔ کنیبس ایک پودے سے حاصل کی جاتی ہے جو کہ سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں پایا جاتا ہے۔ اسے دوائی اور ادویات کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے اسموکنگ، ویپرائزنگ یا کھانے کے ذریعے اپنے جسم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی جسمانی ہلچل میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور شارٹ ٹرم میموری لاس کرتی ہے، اور اس سے بھوک میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم ہیروئن کی بات کریں گے۔ ہیروئن ایک اوپیم پوپی نامی پھول سے حاصل ہونے والی ڈرگ ہے، جو کہ میکسیکو اور ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی ایڈکٹیو ہے۔ یہ وائٹ یا براؤن کلر کی ہوتی ہے اور بلیک سٹکی ٹار میں کے طور پر پائی جاتی ہے۔ اسے دھوئیں سے یا ناک کے ذریعے یا وینز میں انجیکٹ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت آسانی سے اوور ڈوز ہو سکتی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہ دماغ تک بہت جلدی رسائی حاصل کر لیتی ہے۔ اب ہم کوکین کی بات کریں گے۔ کوکین ایک سینٹرل نروس سسٹم کا سٹیمولنٹ ہے جسے کوکو سپیشیز جو کہ ساؤتھ امریکہ میں پائی جاتی ہے اس کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے، جس کا بعد میں پاؤڈر بنایا جاتا ہے۔ اسے ناک کے ذریعے یا انجیکشن کے ذریعے یا منہ کے ذریعے نگلا جاتا ہے۔ یہ دماغ کے ریوارڈ پاتھ وے کو کھولتا ہے، جس سے انسان بہت خوش اور حقیقت سے دور فیل کرتا ہے، اور یہ دل کی دھڑکن کو بھی تیز کر دیتا ہے۔ میتھم فیٹامائن یہ ایک ایسا ریکریشنل ڈرگ ہے جسے مختلف بیماریوں کی ٹریٹمنٹ اور علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے 1893 میں ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایفروڈیسیاک اور یوفورینٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بوپرینورفن بھی ایک اوپیوئڈ ہے جو کہ پین ٹریٹمنٹ کے لیے، چاہے سمپل پین ہو یا کرونک پین، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے زبان کے نیچے انجیکشن لگا کر یا سکن پیچ لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بینزوڈائازپائن یہ ایک ایسا ڈپریسنٹ ڈرگ ہے جو کہ انگزائٹی، انسومنیا اور سیجرز یعنی کہ دوروں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 1955 میں ڈسکور ہوا تھا، اور یہ بھی صحت اور میڈیکل پرپسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر انجیکشنز کی بات کی جائے تو یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 14.2 ملین لوگ انجیکشنز کے ذریعے ڈرگز استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک گلوبل ہیلتھ رسک بن چکا ہے، نہ کہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی جو ڈرگز استعمال نہیں کرتے۔ لیبارٹری میڈیسن اور ڈرگ پیشنٹس کی کیئر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اس سے لیبارٹریز میں مختلف میڈیکل ریسرچ کنڈکٹ کی جاتی ہے، انالیسس کنڈکٹ کیا جاتا ہے، ہیلتھ اور ڈیزیز کے بائیو مارکرز آئیڈینٹیفائی کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوائی ان تمام معیارات پر پوری اترتی ہے اسے پبلک کے استعمال کے لیے، مریضوں کے استعمال کے لیے مارکیٹ میں ریلیز کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل اینڈ ڈومیسٹک ڈرگ لاز، اس میں دیکھیں تو پاکستان میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان ایکٹ 2012 لگایا، اور ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت پاکستان میں کسی بھی قسم کی ڈرگز جو کہ میڈیکل پرپز کے علاوہ ہو، اسے رکھنا، اسے بیچنا یا اس کا استعمال پہ پابندی ہے۔ اور اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کے ڈرگ لاز دیکھیں تو وہ کنٹریز کو ایسی ڈرگ سپلائز کرنے کے لیے بین لگاتی ہے جو کہ نان میڈیکل یا سائنٹیفک پرپز کے لیے ہو، تاکہ ڈرگز کی پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ فرانس، امریکہ، چائنا میں مختلف حکومتی ایجنسیوں نے مختلف قانون پاس کروا کر ڈرگز پر ایفیکٹو کنٹرول حاصل کیا، جیسا کہ فرانس میں 5 سال جرمانے کے ساتھ یا کسی سیریس مقدمے میں 10 سال تک سزا دی جاتی ہے۔ اگر لا انفورسمنٹ اور ڈرگ کارٹلز کو دیکھا جائے تو امریکہ میں ایف بی آئی اور ڈی ای اے ایسی ایجنسیاں ہیں جنہوں نے مختلف ڈرگ کارٹلز کے حوالے سے انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن اور مختلف کرمنل انٹرپرائز کے حوالے سے بہت ساری کامیابی سمیٹی ہے۔ پاکستان میں اینٹی نارکوٹک فورس ANF اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے اور ہر قسم کی ڈرگ کے پھیلاؤ پر روک تھام لگاتی ہے۔ اگر ڈرگ کارٹلز میں دیکھا جائے تو پابلو ایسکوبار جو کہ کولمبیا، اور ایل چاپو ہواکن گزمان جو کہ میکسیکو میں پایا جاتا
جاتا تھا ان دونوں کے بہت ہی بڑے ڈرگ کارٹلز تھے اور ان کا ڈرگ کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا، لیکن امریکی ایجنسیوں کی بروقت کارروائی اور مؤثر کارروائی سے اس پر قابو پا لیا گیا۔ تو آج ہم نے ڈرگز کے حوالے سے بات کی، ڈرگز کی کتنی ٹائپس تھیں، اس کے کیا یوزز تھے، کس طرح سے انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور کون کون سے انٹرنیشنل ڈرگ لاز ان پلیس ہیں اس کی روک تھام کے لیے، اور کس طرح لا انفورسمنٹ ایجنسیز ڈرگ کارٹلز کے خلاف مسلسل کارروائی میں ملوث ہیں۔